بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ ان کی تعداد مختلف روایات کے اندر طرح طرح کی ذکر کی گئی ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو اس وقت وہ اس کو سلام کرے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دعوت کرے تو اس کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کی جائے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ إِذَا مَاتَ، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ وَيُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، چھٹی چیز، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتا ہے، کہ جو چیز مسلمان اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آج کی اس گفتگو کے اندر جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا ہے وہ وَيَتْبَعُ الْجَنَازَةَ إِذَا مَاتَ ہے، کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے جنازے میں شرکت کرنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان آئے ہیں ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کو موت آنے والی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، رعایا ہو یا حکمراں، کسی بھی طرح شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، آزاد ہو یا غلام، سفید ہو یا کالا، جیسا بھی ہو، ہر ایک کو موت سے کا مزہ چکھنا ہے اور موت ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ جب انسان مر جائے تو اس کے مرنے سے پہلے کی حالات سے لے کر تجہیز و تکفین تک کے تمام مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ذکر فرمائے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے وقت کیا کرنا ہے، جب وہ مرض الموت کے اندر مبتلا ہو تو اس وقت اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کیا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہونے لگے اور موت کی علامات اس کے اوپر ظاہر ہو جائیں تو ایسے شخص کے پاس بیٹھ کر آدمی سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد کی تلاوت کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے کے اندر آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگے تو مرنے والے کو ایسے حساب سے لٹایا جائے کہ اس کا دائیں کروٹ قبلہ کی طرف ہو، اور اگر اس طریقے سے دشواری ہو تو کم از کم اس کا دائیں اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔
اور مختلف طرح کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ اگر روح نکل جائے تو روح نکلنے کے بعد آدمی اس کی آنکھ کو نرمی سے بند کرے اور بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھ کر آنکھ بند کرے، پھر اس کے بعد اس کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، اس کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے تاکہ پیر پھیلنے نہ پائے، اور ہاتھوں کو پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے۔ یہ ساری تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس کے بعد نہلانے کے مسائل ہیں، کفنانے کے مسائل ہیں۔ عام طور سے ان مسائل کے اندر امت کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، اور عام طور سے لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ اس لیے جہاں پر ہم بہت ساری چیزوں کو معلوم کرتے ہیں، وہاں پر میت کے نہلانے کے اور ان کے کفنانے کے مسائل کو آرام سے بیٹھ کر معلوم کرنا چاہیے، اور ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ذہن کے اندر ایک بات یہ بھی رہتی ہے کہ لوگ میت کو نہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور طرح طرح کی خرافات اور غلط باتیں ان کے ذہن کے اندر آتی ہیں۔ میت کو نہلانا یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث اجر قرار دیا۔ قبر کے اندر اتر کر میت کو دفن کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی کو قیامت تک کے لیے کسی گھر کے اندر منتقل کر دے اور ٹھہرا دے، اس کو اتنا بڑا اجر اور ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان مسائل کے بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سیکھنا چاہیے اور عملی طور سے ان کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ عام طور سے نہلانے کے وقت لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ کبھی انہوں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ میت کو کیسے نہلایا جائے، ہم اس کو سیکھیں۔ اس لیے اب ہم سیکھ سکتے ہیں، اس کو علماء کرام سے، جانکار حضرات سے معلومات کریں، اور معلومات کرنے کے بعد جب کوئی ایسی چیز پیش آئے تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو نہلانے کے اندر اس کے قریبی رشتہ دار ہونے چاہیے جو اس کو نہلانے کے اندر شریک ہوں۔ اگر کسی کے یہاں میت ہو جاتی ہے تو آدمی ادھر ادھر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو ہمارے یہاں میت کو نہلا سکے، پھر اس کو لاتے ہیں، نہلاتے ہیں۔ حالانکہ یہ گھر کے قریبی رشتہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اس کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے تو وہ اپنے رشتہ دار کو اچھے طریقے سے شریعت کے حکم کے مطابق نہلائے اور دھلائے۔ پھر اس کے بعد میت کی نماز جنازہ اور تجہیز اور اس کے دفن کا مسئلہ آتا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر شرکت کو ذکر فرمایا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو، کہے گا جنازے کے اندر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اگر ہم نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے کے اندر شرکت کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے دوست کے بھائی ہیں۔ کسی کا کوئی اور رشتہ داری، کسی کے اور کوئی تعلقات یہ نکل جاتے ہیں۔ یہ تعلقات تو دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلی تعلق بیان فرمایا وہ ایمان اور مسلمان ہونے کا تعلق ذکر فرمایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ہے اور اس کا حق میرے اوپر ہے کہ ہم اس کے جنازے کے اندر شرکت کریں۔ اس حق کی ادائیگی کے لیے ہم جنازے کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ جب ہماری نیت درست ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر سارے اجر اور ثواب جو مرتب ہوتے ہیں ان چیزوں کے ہم مستحق بنیں گے۔ اور اگر ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی تو ہماری نیت کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر جو اجر اور ثواب ہمیں ملنا چاہیے وہ ہم ان اجر اور ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک جنازے کے اندر شرکت کی نیت اور غرض ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو مرنے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا اس کو اجر دیا جاتا ہے اس میں سے ایک عمل نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی ہے، کہ آدمی اس کے اندر شرکت کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو مرنے کے بعد سب سے پہلے اجر اور ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جنازے کے اندر شرکت کرنی چاہیے اور اس کے اندر غفلت برتنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور انتقال ہونے کے بعد وَيُصَلِّي عَلَيْهِ امت من المسلمین، جن کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے، جن کی تعداد 100 کو پہنچ جائے اور وہ سب کے سب اللہ کے حضور اس میت کے لیے سفارش کریں تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور اس میت کی سفارش فرمائے، ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کے لیے سفارش ہے کہ ہم اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ ہم جو یہ سفارش اور یہ درخواست کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 100 ہو، یعنی ایک بڑی جماعت، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اگر کسی کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرے اور وہ سب کے سب اللہ رب العزت سے اس میت کے لیے دعائے مغفرت کی کریں اور اس کے لیے سفارش کریں تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور جو شخص کسی جنازے کے اندر شرکت کرے، یہاں تک کہ نماز جنازہ کے اندر صرف شریک رہا، نماز پڑھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ قِيرَاتٌ، تو اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے۔ اور جو شخص جنازے کے اندر شرکت کرے اور نماز بھی پڑھے، اس کے بعد تدفین کے اندر بھی شریک رہے تو اس کو 2 قیراط ملتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیراط ایسا ویسا نہیں، بلکہ یہ 2 قیراط 2 بڑے پہاڑ کے برابر۔ ایک پہاڑ ہو، بڑا پہاڑ ہو، کتنا بڑا اجر اور ثواب ہوگا؟ 2 بڑے پہاڑ کے برابر اس شخص کو اجر اور ثواب ملتا ہے جو شخص کسی میت کے جنازے کے اندر، نماز جنازہ کے اندر اور تدفین کے اندر شرکت کرتا ہے۔ ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت سنا تو اس کے بعد وہ افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے کتنے قیراط دنیا کے اندر ضائع کر دیے۔ یعنی جب تک یہ حدیث نہیں سنی تھی تو اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ جو نماز جنازہ ہم سے چھوٹ گئے، ہم نے اس کے اندر کتنے اجر اور ثواب کو ضائع کر دیے، کتنے قیراط ضائع کر دیے، اس کے اوپر ان کو افسوس ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنے کے لیے موقع نہیں رہتا، ہم اپنی مشغولیت کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس کو بھی کبھی ایسا زمانہ تھا کہ کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کافی مشغول آدمی ہے، اس کے پاس ذرہ برابر بھی موقع نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے، ملاقات کرنے کا موقع نہیں ہے۔ لیکن آج جب اللہ رب العزت نے اس کی روح کو قبض کر لیا تو اب اس کے پاس موقع ہی موقع ہے۔ ایک دن ایسا وقت ہمارے اوپر بھی آئے گا کہ ہماری روح بھی قبض کر لی جائے گی، تو ہم ان دنیاوی دھندوں کی وجہ سے اتنے بڑے اجر اور ثواب سے محروم ہو تو در حقیقت یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے چاہے کسی کی بھی نماز جنازہ ہو، ہم ایک مسلمان کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں گے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اور اس وجہ سے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہے، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کی جائے۔ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں، نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں اور 3 سنت ہیں۔ 2 فرض، 4 تکبیر، اللہ اکبر 4 مرتبہ کہنا یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے امام اللہ اکبر کہتا ہے، اسی طریقے سے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر کہیں۔
یہ نہیں کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا وہ کافی ہے، بلکہ زبان سے اس کے لیے بھی کہنا ضروری ہے، اور یہ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ فرض ہے، اور دوسرا فرض کھڑے ہو کر نماز جنازہ کا پڑھنا، یہ 2 فرض ہیں۔ اور اگر اس کے اندر کوتاہی ہوگی تو پھر آدمی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز جنازہ کے اندر شریک ہو رہا ہے، تو اب آیا ہے تو نماز شروع ہو چکی ہے، تو ایسا آدمی کیا کرے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ نماز جنازہ ختم ہو جائے گی تو پھر سب ختم ہو جائے گا، نماز شروع ہو گئی تو اب ہمیں شرکت کرنے کا کیا فائدہ؟ نہیں، جس طریقے سے آدمی فرض نماز کے اندر مسجد کے اندر آتا ہے، نماز شروع ہو جاتی ہے تو نماز کے اندر شرکت کرتا ہے، بات اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے اندر اگر ایسے وقت حاضر ہوا ہے کہ امام نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے اور نماز شروع ہو چکی ہے، تو اس وقت آنے کے بعد وہ شخص انتظار کرے۔ جب امام دوسری تکبیر شروع کرے تو اس وقت تکبیر کے اندر شرکت کر کے شروع کرے، اور پھر جب امام سلام پھیر دے تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً میت کے اٹھائے جانے سے پہلے بغیر سلام پھیرے ہوئے فوراً پہلے تکبیر کہے، 1 تکبیر چھوٹی ہوئی ہے تو 1 کہے، 2 چھوٹی ہوئی ہے تو 2 کہے، 3 چھوٹی ہوئی ہے تو 3 کہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دے، کیونکہ تکبیر کا کہنا یہ فرض ہے، اس ذریعے سے وہ نماز کے اندر شرکت کر سکتا ہے۔ امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، اب یہ شخص ایسے وقت حاضر ہوتا ہے کہ امام تکبیر کہہ چکا ہے تو فوراً شریک نہیں ہوگا، بلکہ امام کا انتظار کرے گا۔ امام جب تکبیر شروع کرے گا تو اس کے امام کے ساتھ یہ شخص تکبیر کہہ کے نماز کے اندر شرکت کرے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو تکبیر چھوٹی ہوئی ہوگی اللہ اکبر کہہ کے اس تکبیر کی تکمیل کرے گا، پھر اس کے بعد سلام پھیر کر اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ مسبوق یعنی جس کی تکبیر چھوٹ جائے، اس کا یہ حکم ہے۔ اسی طریقے سے نماز پڑھتے وقت جس طریقے سے عام نماز کے لیے پاکی شرط ہے، نماز پڑھنے والے کے لیے بدن کا ہے، کپڑے کا ہے، ان چیزوں کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لیے بھی جگہ کا بھی پاک ہونا شرط ہے۔ اس لیے ہم جس جگہ پیر رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اب عام طور سے لوگ چپل کے اندر نماز پڑھتے ہیں، اب چپل کا تلا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اگر ہم چپل پہنے ہوئے ہونے کی حالت کے اندر ہے تو یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوگا، اس صورت کے اندر چپل کے تلوے کا پاک ہونا شرط ہوگا۔ اگر اس کے اندر کسی طرح کی کوئی نجاست لگی ہوئی ہوگی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے چپل کو اتار لیں۔ عام طور سے چپل کا اوپر کا حصہ صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور چپل کو پیر کو چپل میں سے نکال کر چپل کے اوپر پیر کو رکھ لیں، تاکہ ہم جس جگہ پر پیر رکھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ اب تلوے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ چپل کے اوپری حصے کا اعتبار ہے، لہذا اس طریقے سے کریں گے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے تلوے کے اندر نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چل رہا ہے، راستے کے اندر گندگی پڑی ہوئی ہے، چپل کے اندر لگ گئی، احساس نہیں ہوا اور آدمی آگے بڑھ گیا، پھر اسی طریقے سے گیا اور چپل پہنے نماز جنازہ کے اندر شرکت کر لی تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، کیونکہ جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ ہاں، اگر چپل کو اتار کر قدم کو اوپر رکھ لیا تو اب چونکہ اوپر کا حصہ پاک ہے، اس وجہ سے یہ ہماری چپل پاک کے حصے میں ہو جائے گی اور ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی۔ لہذا نماز جنازہ یہ اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے،
اور نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے یعنی اگر کسی کی اولاد ہے تو اولاد کے لیے کتنی بدبختی کی بات ہوگی کہ اس کے والد کا انتقال ہو اور اس کو نماز جنازہ کی یعنی والد کو آخری دعا اور اس کی سفارش کرنے کی دعا بھی اس کو یاد نہ ہو۔ اس لیے اگر یاد ہو تو اس اللہ کی حمد کرے، تعریف کرے، اگر یاد نہ ہو تو موقع کو غنیمت سمجھ کر کسی بھی جاننے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور یہ بہت کام آنے والی دعا ہے اور عام طور سے جنازے کے اندر شرکت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔